شہدائے کربلا دینا معشوق فرمائے لکی محمد و اہل بیت محمد اس امام برگان و امام زمانہ دے ظہور تک آباد شکر خدا بانیان نو وسیع حلال طیب و طاہر رزق عطا پروردگار آل محمد دی عزت و عظمت دا صدقہ ہر مومن نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے روضہ شبیر کی زیارت نصیب فرمائے جنت البقیع دیاں ترٹیاں تے اجڑیاں قبراں دی زیارت دعاؤں دی قبولیت واسطے ایک مل کی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام انتہائی معزز سامعین، لکھ شکر اس خدا دے جس پروردگار نے سن اس دنیا دے وچ فخر دے نال زندگی گزارن واسطے حسین جیسا امام عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ اس نعمت دے میں جتنا بھی اس خدا دا شکر ادا کرا اتنے گھٹ ہے۔ زندگی ختم ہو سکتی ہے حق شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میں ایک بڑا خوبصورت جملہ تھوڑی سماعتاں دی نظر کرنا چاہتا ہوں اور میں یقین بھی جلے میں جملہ تھوڑے سامنے پڑھساں دے جلے نتیجہ آسی کہ تھوڑے چہرے جو مسکراہٹ آسی۔ اس پوری کائنات دے وچ نظر دوڑا کے ویکھو، ہر بندے دی پہچان اور شناخت یا اس دے باپ دے نام نال ہوندی یا اس دے قبیلے دے نام نال ہوندی یا اس دے کاروبار دے نام نال ہوندی، جی یا میں بتا یا اس دے باپ دے نام نال یا اس دے قبیلے دے نام نال یا اس دے کاروبار دے نام نال، یہ فلاں بندہ ہے، یہ فلاں دا پتر ہے، پہچان واسطے باپ دا نام، یہ فلاں دا بیٹا ہے، یا بندہ اکسی یہ فلانا کاروباریہ بندہ ہے، یہ دا کاروبار ہے، یہ فلاں چودھری صاحب فلاں سردار صاحب دا فلاں کاروبار ہے، یا اپنے قبیلے نال پہچانیا ویسی چودھری سردار ہے، بلوچ ہے، سید ہے، اپنے قبیلے دے نال پہچانیا ویسی۔ من نہیں پتا تسی کتنے لطف لیسو اور کتنے دے سرن دے اتو جملہ پرواز کر ویسی۔ ہر بندے دی شناخت یا باپ دے نام نال یا قبیلے دے نام نال یا خاندان دے نام نال یا کاروبار دے نام نال ہوندی ہے۔ واحد اس کائنات جو مکتب اہل بیت ہے جنہ دے منن والے دا تعارف یا علی دے نام نال ہوندا ہے یا حسین ابن علی دے نام یا علی دی ولایت امیر المومنین دی ولایت نال حسین ابن علی دی آزادہ۔ مومنین کرام کوئی عام نہیں جڑے تسا میرے سامنے تشریف فرماؤ، تسا کوئی عام نہیں، تھوڑا مقام ہے، تھوڑا مرتبہ ہے جڑا اللہ کی ذات نے تو عطا کیتے۔ تھوڑی بات ہے بھائی تھوڑا لوگ علی دا نام ہے تو لوگ آدھے نے شیعہ ہیں، یہ تھوڑی بات ہے۔ آل محمد دا نام ہے تو لوگ آدھے نے شیعہ ہیں، عزاداری دا نام آ جائے تو لوگ آدھے یہ شیعہ ہیں۔ تمہیں خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں حسین جیسا امام عطا فرمایا۔ مومنین کرام حسین ابن علی نال رسول بڑی محبت کرتے ہیں، کوئی وکھرا انداز ہے حسین ابن علی کے نال محبت کرنا، ایک وکھرا ہی انداز ہے سید الانبیاء دا۔ میں روایات اس پڑھے کہ مختلف ناماں نال پکارتے ہیں مولا حسین نو، رسول اللہ اپنے نواسے نو مختلف ناماں نال پکارتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ منبر رسول اور قبر رسول دے درمیان جڑا فاصلہ ہے جڑے ویکھ آئے اس حصے نو آدھے روضۃ من ریاض الجنہ، ایک ٹکڑا جنت دے ٹکڑیاں جو ایک ٹکڑا ہے۔ سید الانبیاء منبر تے بیٹھے ہیں، دروازے تے سارے بند ہو گئے، ایک دروازے جڑا مسجد وچ کھل گئی امیر المومنین دے گھر دا دروازہ کھلیا، حسین ابن علی آئے جویں جو رسول دے منبر والے پاسے، اس نو عربی چ ابا آدھے، اس ابا نال تھوڑا جہا پیر الجھ گیا، حسین زمین تے ڈھہ پے۔ سید الانبیاء نے جویں جو ویکھیا کہ حسین زمین تے ڈھہ پے، ایک وکھرا انداز آئی نا محبت دا، منبر چھوڑیا، اصحاب نو چھوڑیا، خطبہ چھوڑیا، دوڑ کے آئے اور حسین نو چاہ کے ہاتھ نہ لایا، فرمایا مرحبا یا حسین،
مرحبا یا حسین، جملہ بڑا خوبصورت ہے، مرحبا یا حسین۔ اصحاب حیران تے پریشان ہو کے حضرت یا رسول اللہ حسین کٹھے تا آپ پہ اٹھی پوے نا، بچپنا ہے، بچپن بندے ڈھانتے بھی ہیں، اٹھتے بھی راندے، چہرے رسالت نے مسکراہٹ آئی، فرمایا او میرے اصحاب جدم نے معراج دے گیا ہاں میں جنت کی سیر کیا کرے نا، سیر کرے نیا میری عرش تے کونے تے نگاہ پئی لکھیا ہویا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ او میرے اصحاب دنیا میں ہدایت چاہتے ہو تو بھی حسین کے دروازے پہ آؤ، آخرت میں نجات چاہتے ہو تو بھی حسین کے دروازے پہ۔ دنیا میں اگر ہدایت چاہتے ہو تو بھی حسین ابن علی کے دروازے پہ، آخرت میں نجات چاہتے ہو تو بھی حسین ابن علی کے دروازے پہ آؤ۔ میں قبلہ سعادت الدارین امام حسین علیہ السلام اور سید الانبیاء دے پیار تھا نقشہ چھکیا اور بڑا خوبصورت جملہ، لیکن جس ٹائم امام حسین گلی جو آندے پہ ہوئے نا سید الانبیاء اگوں آوے یعنی ٹاکرا ہویا نا امام حسین علیہ السلام دا اور سید الانبیاء سید الانبیاء دیکھے نا، میں اگے عرض کیتے مختلف نامہ نال پکارتے ہیں، امام حسین نو آندہ دیکھیا نا چہرے تے مسکراہٹ آئی، جیویں جو چہرے تے مسکراہٹ آئی فرمایا مرحبا بک یا زین السماوات والارضین۔ ترجمہ کرے ساتھ لطف لے آئے، رسول نے فرمایا اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت حسین خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت حسین خوش آمدید۔ قبلہ نے جڑے جملے لکھے سعادت و درین کتاب دنائے، میں خود بڑی ذمہ داری نال پڑھتا پیا، انہیں ہاتھ بدھائے تسی اپنے بالن ملو دینے نہ ملو، اینجے دور تو پہ ویندے ہوتے اور بچہ دوڑ کی آتا ہے تے بابے نو ہاں نال لیندے۔ مومنین اکرام سید الانبیاء کیویں ملتے ہیں امام حسین سامنے آندا ویکھیا بائیں کھولیا حسین ابن علی دوڑ کیا، رسول نے امام حسین دیاں بائیں پکڑیاں، رسول دیاں قدمہ ہوتے امام حسین دے چھوٹے چھوٹے قدم آتے ہیں، تو جملہ سمجھ نہیں ہے، میں جملہ تبدیل کرتا نبوت دے قدمہ تے امامت دے قدم آتے چھوٹے چھوٹے امام حسین علیہ السلام دے قدم رسول دے قدمہ دے اتے، رسول دے قدمہ دے اتے امام حسین دے قدم آدے، انہیں پائیں نپ کے نا رسول اپنے نال لاویں، انہیں چھکے نا سینے نا سینہ جدہ لگیا، اور اتھا قصیدہ پڑھ دے آئے رسول، تسی جڑے قصیدے سن دے ہو ساڑھے ممبر تے پڑھے ویندے، ایک عام شاعران دے لکھے ہوئے ہوتے جنہ سے غلطی دا امکان ہوتا ہے، شاعر غلطی کر سکتا ہے، مومنین کرام جڑا قصیدہ رسول نے پڑھے ہے نا وہ وما جنت کو عن الہوا کا مزداج ہے، خدا دی طرف آڈر آیا، حسین کو چاہ کے سینے نہ لایا، متھے تے بوسہ دے کے فرمایا حسین انکا سید وابن سید و ابو السادات، حسین تو خود بھی سید ہے، تیرا بابا بھی سید ہے، تیرے نو بیٹے بھی اللہ نے سردار بنا کے دنیا میں، حسین تو خود بھی سید ہے، تو خود بھی سید ہے، تیرا بابا بھی سید ہے، تیرے آنے والے 9 بیٹے بھی سید، اور پھر اتقال مکی نہیں، پھر اگلا حصہ فرمایا حسین انکا الحجت وابن الحجت وابو الحجت، تو خود بھی حجت ہے، تیرا بابا بھی حجت ہے، تیرے 9 بیٹے بھی حجت ہیں، پھر اتقال مکی نہیں، پھر متھے تے بوسہ دے کے فرمایا حسین انکا الامام وابن الامام وابو الائمام، تو خود بھی امام ہے، تیرا بابا بھی امام ہے، اللہ نے 9 بیٹے بھی امام عطا فرمائے، اللہ نے تجھے 9 بیٹے، اور مومنین کرام ایک منصب امامت، ایک رک کے میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، منصب امامت ایک ایسا منصب ہے جڑا حضرت ابراہیم نے مم کے لیا، تھوڑا جے جا کے حضرت ابراہیم نے مم کے لیے اللہ نے 5 عہدے عطا کیتے، حضرت ابراہیم نے 5 عہدے عطا کیتے، کیڑے کیڑے؟ اللہ نے عبد بنایا، اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے رسول بنایا، اللہ نے خلیل بنایا۔ تسی پریشان ہو گئے ہو، میری گفتگو سمجھ نہیں آ رہی، میں پھر پڑھیں، اللہ نے عبد بنایا، اللہ نے
نبی بنایا، اللہ نے رسول بنایا، اللہ نے خلیل بنایا، پھر اللہ نے امام بنایا۔ 5 منصب اللہ نے حضرت ابراہیم کو دی۔ لیکن ایک گل یاد رکھے، جلے عبد بنایا نا امتحان نہیں لیا، نبی بنایا امتحان نہیں لیا، رسول بنایا امتحان نہیں لیا، خلیل بنایا امتحان نہیں لیا، تے جلے امام بنایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم سے امتحان لیا، پہلے امتحان لیا، پاس ہوئے قال انی جاعلک للناس اماما، جب امتحان پاس ہوئے تو آواز پروردگار ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانا۔ یعنی یہ جڑا منصب امامت ہے یہ اللہ انجے نہیں عطا کرتا، پہلے اللہ امتحان لیتا ہے، امتحان لینے تو بعد جڑا امتحان پاس ہوئے اس کو اللہ منصب امامت عطا کرتا ہے۔ تسی اتنے خوش نصیب ہو جڑے امام اللہ نے توہن عطا کیتے وہ خود بھی امام، بابا بھی امام، بیٹے بھی اللہ نے امام عطا۔ میں اگر تسی اجازت دیو تو میں تو ایک 2 امتحان سنائیں اللہ دے نبی نے کہ امامت نو لین واسطے اللہ دے نبی نے کیڑے کیڑے امتحان پاس سنائیں۔ اگر تسی سنن واسطے تیار بیٹھے تو ایک سنن والی سلوات پڑھو۔ پہلا امتحان امامت لین واسطے، پہلا امتحان مشرکاں دے شہر بت پرستاں دے شہر مشرکاں دے شہر جیڑا چوکاں اور بازاراں کھڑے ہو کے پرچم توحید کو بلند کرے اس نو ابراہیم آتے۔ ہن تسی آکھو بھئی یہ کیڑا امتحان ہے؟ یہ بڑا بڑا امتحان۔ تسی آپ اندازہ لاؤ نا ایموجیاں لانا سارے ماشاءاللہ مومن مومن۔ اس مقام تے اگر ایک بندہ ایک پاسے ہو وجہ تے پورا علاقہ ایک پاسے ہو، ایک آکھے اے کرو تے باقی سارے کہیں نہیں تو غلط ہے، اے کرو۔ بابل حضرت ابراہیم کا شہر ہے، سارا علاقہ بت پرست ہے، سارے بت بار تبار والے رہ گئے نا، چاچا ہی نا حضرت ابراہیم کا وہ بت بنائتا ہی بار تبار والے رہ گئے، چاچا آزر ہے، آزر اے بت تراشتا ہی بت بنائتا ہی تے بت بنا کے بازار اچ بچیتا ہی۔ جے تسی لکھ لے تو جو میں تبدیل کر کے آکھاں خدا ہتھاں نال بنائتا ہی تے بنا کے ابراہیم نو علیہ وج میرا خدا ویچ اپنا خدا بنائتا ہی تے وقت بازار خدا نو بیچدا ہی۔ بت پرستاں دے شہر حضرت کہ چھوڑو انہاں نو جو کچھ تسی انہاں دے کہ تسی جھکدے ہو جڑے نہ بول دے نہ سن دے نہ کھان دے نہ پین دے نہ سنگ دے، اے تو اپنا دفاع ہی نہیں کر سکتے۔ او بھائی تسی اودی بارگاہ جھکو جڑا تہاڈا بھی خالق ہے اور پوری کائنات دا بھی خالق ہے۔ لیکن حضرت تبلیغ کرے، حضرت کی تبلیغ دا انہاں تے اثر ہی نہ ہوئی۔ ایک دن بت بنائے چاچے نے تراش کے حضرت ابراہیم نو آدھے ابراہیم پورا آمن حضرت ابراہیم نزدیک چاچا ہی چاچے کی خواہش کا احترام بھی کرنا ہی، مردہ ضمیراں نو جی جوڑنا بھی ہے، پرچم توحید بھی بلند کرنا ہی۔ چاچے بت بنائے ابراہیم نو لے وہیں نہ بازار بن کے بیچ ہوں حضرت نہ تو نہ کر سکتے چاچا ہی حضرت بت لے گھر باہر جی میں گھر باہر نکلے بتاں دے گلے چ رسی پائی، اچھو رسی پا کے حضرت زمین سے گھسیٹنا شروع کی، چاچا تو گا رہے انجھے گھسیٹ دے آپ اگے اگے بہت پیچھے، آپ اگے اگے بہت پیچھے، اور میں نے کرا وہ بہت رگڑی دے آنے پیچھا حضرت اگے ٹوڑے گئے۔ ہر علاقے پھیریاں لے آنے تو یہ جانتے ہیں نا پھیریاں لے دے اونچی اونچی آوازاں لے حضرت بھی پھر دے آئے تھے اونچی اونچی آواز پڑے من یشتری من لا یضرہ ولا ینفعہ، کون لکھ لے دے حضرت اس آواز میں سڑن تو بعد اونچی جی صدا لا کے دے بھائی تواڈے وچ کوئی ہے جڑا انہاں نو خریدے جڑے نہ کسے نو نفع دیندے تے نہ کسے دا نقصان پہنچے؟ کون لے گیا؟ کوئی بھی نہ لیتا، کوئی بھی نہ لیتا۔ حضرت پھراٹ راہ کے نہ بتن اتھے لے آنے جتھے علاقے دا گندا پانی اکٹھا ہوتا ہے، پورے علاقے دا گندا پانی جتھے اکٹھا ہوتا ہے
یہ ہوں مردہ ضمیر نو اصل جوڑیا جا رہا ہے کی میں رب کے نہ رسی نہ چبیچ لائیو نے تے وقت باہر کڑی وقت لٹکائے نے گندے پانی ہے وقت باہر کڑی وہ بندے دیکھیں بھائی ابراہیم کے کرتے ساڑھے خداوند گندے پانی سکتا ہے تے وقت باہر کڑی حضرت نے رکھ کے وہ جڑے سامنے سارے کھلوتے ہیں نا بت پرست انہاں سارے فرمایا ان نہ کو نہ بھی اپنا دفاع کرے نا پتہ نہیں کوئی تو سمجھ سی نہ میرا جملہ ان نہ کو نہ بول دے نہ سن دے نہ سمجھ دے میں ان گھسیٹی آنا ہے گھسیٹ دی آنے میں جا کے نہ گندے پانی سٹ چھوڑے ایک گندے پانی ڈھے پہ یہ تو اپنا دفاع ہی نہیں کر سکتے وہ خاموش ہو گئے حضرت نے فرمایا وہ عقل کے اندھوں اپنی عقل کا علاج کرو جڑے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے نہ تو ہم کے بچاؤ اپنے ہی نہیں دفاع کر سکتے نا تو مومنین نے کہا نمرود تک گل پہنچ نمرود تک بھئی ابراہیم ساڑھے خداوند پورا بھلات ہے بلایا ابراہیم نے حضرت ابراہیم نے بلایا گیا نمرود کے دربار حضرت آگے بھائی تو کیڑا نما خدا مبارک پہ کرانا ہے بنیا چاہتے یہ سارے جو بت پرست ہیں تو کیڑا نما خدا لے کے آیا کیا جواب دیتا قرآن میں سورہ بقرہ دیا آیات ہیں حضرت نے فرمایا میرا خدا جلو ساکھے نبی تیرا خدا کون ہے حضرت نے فرمایا میرا خدا تو وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے موت بھی عطا کرتا ہے وہ ساکھے یہ تو میں بھی کر لیتا کہ زندگی موت کی گل ہے تیرا خدا زندگی تے موت دینا میں بھی کر لیتا وہ جیڑا جس نو چڑھنا نے نہ کھٹے دے پھندا دینا نے موت دا اس نو آزاد کر چھڑنا تے جیڑا آزاد پہ پھردا ہی اس نو چاہ کے ہو سکتا ہے کہ تو میرے اختیار ہے میں جس نو چاہاں زندگی دیواں جس نو چاہاں موت دیواں حضرت نے فوراً اپنا استدلال کر دی حضرت نے فرمایا جی تو زندگی دے سکتا ہے موت دے سکتا ہے پھر ایک قرآن کی سورہ بقرہ دی آیت ہے حضرت نے فرمایا پھر میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا مشرق میں غروب کر کے دکھا ہو سکے جڑا ابراہیم ہے نا یہ نہیں چھوڑے گا اپنا خدا اگلا امتحان شروع ہو گیا اس کا ابراہیم کو جلا دیا جائے انہیں حضرت اگلا ہے میں تو دسا نا امامت ملنا کوئی آسان تھا ابراہیم کو جلا دیا جائے ایند نہ اکٹھا کیتا گیا مشہور واقعہ ایند نہ اکٹھا کیتا نال ایک معد تعمیر کیتا گیا پوری چوٹی ہوتے نمرود بیٹھا بھائی جلے سڑ سی نا میرا دشمن میں دیکھ سکتے مومنین اکرام جدا آگ تیار ہو گئی آگ اتنی ایک میں نے گناہگار رکھا نال پڑے شولے آسمان نال ٹکرین دے آئے کوئی پرندہ اتنی پرواز نہیں کر سکتا منجنیق دے وچ رکھ کے حضرت نو آگ والے پاسے سٹیا گیا اتھے میں تھوڑی توجہ چاہ سکتا ادھوں حضرت جبرائیل نے خدا دی بارگاہ عرض کی تھی پروردگار ہی کیتا آئی تیرا بندہ تھوڑا جا جاگ ہوتا ہے ایک ہی تو تیرا بندہ ہی جڑا تیری توحید کا اقرار کرے دے یہ بھی آگے چھوڑ گیا تھا پچھو پھیر اس کی پچھو تک کام کوئی نہیں سارے بت پرست میں نے اجازت ہے میں مدد کرا من کی حضرت جبرائیل ہے خدا دی اجازت ملی حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم تے کول آ کے اللہ کا حاجت اے ابراہیم کیا میں ویکھ سا کتنے بندے بیدار بیٹھے اس جملے سے کیا میں تہاڈی مدد کراں فرمایا میں تیری مدد دی ضرورت نہیں میں اس دی مدد دی ضرورت ہے جڑا تیرا بھی خالق ہے تے میرا بھی خالق اگلا جملہ اس کو بھی خوبصورت ہے یعنی تو مطلب میری مدد دی ضرورت ہو نہیں حضرت جبرائیل آکھیا جب مدد دی لوڑ ہے تو منگدا کیوں ہے خدا کو لو مدد منگدا کیوں ہے بڑا باریک جملہ ہے اگر تجھے سمجھو تو منگدا کیوں ہے حضرت فرمایا وہ ویدہ نہیں کیا خدا ویدہ نہیں کیا اگر وہ چاہے تو میں بچا سکتا اگر میرے خدا نے منظور ہے کہ میں جل مرا تو ٹھیک ہے حضرت کی زبان سے جملے نکلنے آئے آواز پروردگار ہے یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا گلزار ہو جا سلامتی والی ہو جا حضرت جو اس آگ کے چاہے نا اتو نمرود تکیا بھائیو جڑی آگ گئی وہ ٹھنڈی ہو چکی ہے اور اتنی ٹھنڈی ہو چکی ہے کہ حضرت دے دندان آپس سے ٹکرانے لگ گئے اور مومنین کرام میں آدھا پوری
تقریر ایک پاسے رکھ کے اس جملے نو سمجھیں، دشمن زیاد ہے، دشمن نمرود جدا ویکھیا آگ گزار ہو گئی ہے، آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، آخر پہ مجبور ہو گیا کہ اگر چند خداؤں میں سے کسی ایک خدا کا انتخاب کرنا پڑ جائے میں نمرود سے کہوں گا ابراہیم کے خدا کا انتخاب کر دے۔ ابراہیم خدا کا انتخاب کر دے۔ مومنین کرام، پھر بڑے بڑے امتحان ہیں، جلے ویکھیوں نے فتح ہو گئی ہے، جلے ویکھیوں نے فتح ہو گئی ہے، بات اللہ اکبر، جلے ویکھیوں نے فتح ہو گیا، بس ختم کر، جلے ویکھیوں نے بات جت گیا ہے ابراہیم، بات آکھیا نے انہوں کٹ دے اور شہر بدل کر دے، حضرت نے شہر بدل کر دیتا ہے، فلسطین آ گیا، فلسطین آ کے میں نے جو سارے جملے چھوڑیں گا اللہ تے دین دی تبلیغ شروع، اگلا امتحان آئی، اولاد ہی کوئی نہیں، اللہ میں نوارث عطا کر، آواز پروردگاری فبشرناہ بغلام حلیم، گھبرا نہیں میں تن اسماعیل دی بشارت دیا، 90 سال کی عمر وچ اللہ نے اسماعیل عطا کیا، 100 یا 120 سال مختلف روایات، اللہ نے سارا دے بدن جو اسحاق عطا کیا۔ اگلا امتحان شروع، یہ سارے امتحان پاس کر دیا ہے، اگلا امتحان سارا برداشت نہ کر سکی حاجرہ کو، ابراہیم حاجرہ ساڑھے کو جدا کرتا، پروردگار کی دل ہے وجہ، آواز آئی مکہ لے جاؤ، مکہ چھوڑے، پھر وہ سارا واقعہ تو نہیں آیا، اس طرح بی بی صفا اور مروہ دوڑے، کس طرح چشمہ نکلیا، بی بی نے فرمایا زمزم، غول در غول پرندیاں دے لتھے مکہ آباد ہویا، عرفات دے کولو ایک کاروان گزرے انہاں دیکھیا پرندے اترن یقیناً پانی دا ذخیرہ ہے، آئے اور دیکھیا انہیں ایک مستور ہے، ایک بچہ ہے نال پانی، سمجھ گئے نہ پردہ آم ہے نہ بچہ آم، بی بی اجازت ایسی رک بنی، فرمایا اجازت، ایک کاروان رکیا، دوسرا رکیا، تیسرا رکیا، کاروان رکتے گئے، آبادی بنتی گئی، مکہ آباد ہونا چلا گیا، اسماعیل جوان ہونے چلے گئے، مکے دیاں گلیاں کھیڑ کھیڑ کے اسماعیل جوان ہو گئے، پورے مکہ دے وچ ہاجرہ تو وٹ کے باعزت خاتون کوئی نہیں، اسماعیل تو وٹ کے صابر اور خوبصورت جوان کوئی نہیں، جداں پیک جوان ہوئے نہ اسماعیل، کوئی اوکھا امتحان ہے، ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنا، خواب دی تکمیل کریں دے آیا، حاجرہ کو لو چھری بھی لئی، رسی بھی لئی، اتر کو تیار آ گئے، اس جگہ سے جگہ ذبح کرنا، وہ سارا واقعہ تو بڑے ذہن نشین ہے، حضرت نے چلاون کی کوشش کی تھی، چھری نہ چلی، ایک باری چھری سٹی نے بچ جائی، پتھر پہ پٹی بن گئی، بچ چھری چلی، چھری چل گئی، اب تو پٹی ہٹائی، اگے جانور رہے، اسماعیل کی گردن پہ ایک نشان رہ گیا، جدہ گھر واپس آئیں، جدہ گھر واپس آئیں، حاجرہ نے ڈٹھا کہ اسماعیل کی گردن پہ ایک نشان ہے، کچھ اے اللہ دے نبی، اور ہو سکتا ہے تھوڑی ہی تھاؤں، میں مسائل کا پہلا جملہ چاہتا ہوں، حضرت حاجرہ نے پوچھا اللہ دے نبی ایک نشان کیا، فرمایا میں اسماعیل نو حکم خدا کے مطابق ذبح کرنا لے گئے، لیکن خدا کو اور ہی منظور آئی، اسماعیل بچ گیا، حیوان جانور ذبح ہو گیا، جہاں بی بی نے جملہ آکھیا ہے کوئی دکھ آنا پہاڑ ہے، وہ نشان دیکھ کے حاجرہ نے گردن آلا، فرمایا ہے اللہ دے نبی تساں چھری رکھی ہے، اللہ دے نبی تساں چھری رکھی ہے، فرمایا ہاں، لیکن خدا کو جو اور منظور ہے، تڑک کے ماں دیے ہیں ابراہیم دے چھری چل ونجیا، یہ چھری چل ونجیا میرا اسماعیل، اے منا دی ماں ہے، اے ماں منا دی، لیکن کربلا دیاں ماں دا صبر،
اس ماں نو پتہ کوئی نہیں، اس ماں نو پتہ کوئی نہیں۔ حضرت فرمایا خلیل نال ملاقات واسطے لے کے جا رہی، لیکن جڑیاں کربلا دیاں ماواں انہاں نوں پتہ ہی انہاں ہن وینا ہے تے وقت جیندا کوئی نہیں پتہ۔ سبحان اللہ، انہاں ہن وجنا ہے جیندا۔ میں اتھوں چلو دو چار جملے مسائل تے پڑھ کے عبادت مکمل کروں۔ مومنین کرام، استاد علماء قبلہ سید محمد شیار شاہ صاحب وہ پڑھتے ہوں گے کربلا دا 71 شہید ایک پاسے تے علی اکبر ایک پاسے۔ میں مسائل پڑھے کبھی نہیں محرم کو اس واسطے نہ پڑھدا مطلب کوئی نہ رو سکے، مطلب کوئی نہ رو سکے۔ جوان دا مسائل میں اللہ گناہگار ہوندے اگر بندہ رو نہ سکے دا انج نہ ہوئے شبیر انج نہ آکھیں تن پتہ جو کوئی نہ میرا اکبر سونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 71 شہید ایک پاس علی اکبر ایک پاس۔ 71 دے دا آکھے نا مولا سن اجازت دیا، غریب نے بول کی اجازت دیا، بنجو اللہ دیا۔ جد علی اکبر آکھے نا بابا میں نے اجازت دیا، پڑھو روایات۔ سر تو لے کے نہ پیراں تک بول نہیں سکے، سر تو لے کے پیراں تک حسرت بھریاں نگاہاں نال ڈٹھا نے تے رو کے فرمائے دے تن کیویں ٹورا تو ہم شکل مصطفیٰ، تن میں کیویں ٹورا تو میرے نانے دی شکل۔ جد اجازت ملی آپ کفن پوایا، آپ دات العنت بلائے، فرمایا بن لکھوکیاں نال ودا کر۔ علی اکبر اندر آئے، علی اکبر نہیں، علی اکبر کا جنازہ بنا ٹوٹا، علی اکبر کا جنازہ بنا۔ بیبیاں دے بہن بولا واہ محمدہ واہ غربتہ واہ حسرتہ واہ اکبرہ۔ بیبیاں دے بہن بولندا ہے علی اکبر دی حسرت ہے کہ ماتمی حلقہ ٹوٹے تے میں میدان والے پاسے ونجا، ماتمی حلقہ ٹوٹیا پھوکی اگاں ودی فرمایا اکبر اللہ دا نائی ایک واری گھوڑے تو لے آ، تیرے سب جن تو صدقے ونجا ایک واری میں سینہ چما۔ علی اکبر لتھے سینہ چما، اس جوانی دا کوئی فائدہ نہیں جڑی حسین دے اکبر نہ رو سکے۔ سما سینہ چمایا بات گھوڑے تے سوار ہیں، بات گھوڑے دی دو ہستیاں دے بھی بہت زیادہ ہیں، امام حسین علیہ السلام دے شہزادہ علی اکبر، بات گھوڑے دیاں واگاں چاہیے تے بات دی گواہ اکبر ایک باری والا فرمایا کون؟ فرمایا میں تیری ماں، میں نے ایک باری داڑھی چھوڑا۔ مومنین کرام بات ودا کر کے بات گھوڑے تے سوار سے ہن جنہاں دی چھوٹی اولاد ہے یا جنہاں دیاں چھوٹیاں بہنیں واگاں چاہیے نے گھوڑا قدم نہیں چاہیے، گھوڑا قدم کیوں نہیں چاہیے؟ توڑے حیوان ہے اپنی زبان چاہتا ہے میرے پیراں والے پاس، جدہ پیراں والے پاس انشاءاللہ انہاں آوازوں تے خدا رحم فرمائے، جدہ میرے پیراں والے پاس لے جدہ ڈٹھا نے 4 سال دی بہن آئی گھوڑے دے سم نہ کیا دے نہ لے بنے میرا بابا مر گئے سی، معصومہ آنکھیں تے لے آ، فرمایا نہیں گھوڑے تو نہ لے یا بابا مر گئے سی یا کوئی پردادار مر گئے سی، بد ودا کینے کرے سی؟ فرمایا جڑیاں پہلے ملن والیاں ہیں انہاں دے گھر دراز ہیں، کسے سینہ چومیا کسے داڑھی چومی ہیں کسے متھے دا بوسہ لیا، بس میں منت کرے نہیں ایک واری پیر ربا۔ سبحان اللہ میں تیرے پیراں دیاں تلیاں چومے دیاں، میں شام تائیں آدھی ویسا میں مصطفیٰ دے پیر چومیا۔ مومنین کرام اس جملے تے میں وینڈ کرنے لگا اور وقت ودا کر کے وقت گھوڑے دیاں واگاں چاہیے، تھوڑا جہاں آسان کرے سو میں تاکہ آسانی نال وینڈ کر گھوڑے دیاں واگاں چاہیے۔ ہوں ایک بڈھی ہوئی تو کر ضعیف آواز اکبر ایک واری واری کون؟ میں حبش دی ملکہ اما فضا تسی تھکے آئے نہیں، میں 2 بینڈ کر سن جس میں میں دیکھ سمجھ تسی تھکے میں گناہگار نہیں ہوں زیادہ میں ممبر چھوڑ دے سکتا ایک باری تو مڑ کے نہ پیچھے خیام دا منظر وے میں لڑکنات دا ہٹیں دیا اللہ دارو جدا لڑکنات دا ہٹیں 24 سالان دا ضعیف سجا ایک پاسے نہ گرے دے پاسے معصومہ اولے اولے آواز آئی اکبر سویا نو ملیا ہے تے کر
کربلا سمڑا میں بھوکیاں سبحان اللہ اس آواز کو سبحان اللہ عددان فرمایا اکبر کربلا سمڑا میں بھوکیاں نال شان فرمایا آمین علی اکبر واپس آئے تو ابراہیم پید گل چھپائی پاک بھائی مار کے وشکا کے زمین پہ جھڑ پائے مولا تلیاں ملیاں جدا آنکھ کھلیے من معاف کرے عزادار قیامت کا بھرا جملہ امام سجاد فرمایا روکیاں دے آئے اکبر دسیا کفن پایا فرمایا میں مبابے دی حرمت کفن پایا روکیاں دے آئے اکبر روکیاں دے آئے اپنا لباس میں دے میرا لباس تو پر فرمایا نہیں سجاد کربلا اسنا آسان ہے بھوکیاں دال کدیو سبادا سبحان اللہ سبحان اللہ عددار انہیں حق بڑھتا ہے اس جوانی دا کوئی فائدہ نہیں جڑی حسین نے اکبر کو مروز بس دو جملے پڑھیں گے میں عبادت مکمل کرے نا ہمت ہی نہیں جو سارے جملے پڑھ سکتے عددار اتنی محبت ہے ایک ایرانی عالم دین دی زبانی یہ جملے میں سنے ہو بنا میں کدی جرت کر علی اکبر گھوڑے تے سوار ہوئے کوئی اتنی محبت نہیں حسین و علی اکبر نال اکبر گھوڑے دنیا وعدہ چاہیے کربلا دے غریب نے ڈرنا شروع کی من معاف کرے عزادار اکبر گھوڑے دنیا وعدہ چاہیے کربلا دے غریب زمین پہ جان پیا اگلے پاسو آواز آئی ہے اکبر گھوڑا دو ہر ٹائم اولاد پیاری ہوتی ہے پیچھا میرا حسین وجہ مرحبا مرحبا عددہ بس میں سارے جملے نہیں پڑھتا جنگ میں نہیں پڑھتا بس اتنا آدھا جتنا سوڑا